اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں مختلف سوالات موضوعات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال اجمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاست کے امور پہ۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے یوم تاسیس کے موقع پہ جو ہمارا قومی دن ہے، اس دن پہ جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، اس پہ انہیں آڑے ہاتھ لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دن ہمارے لیے ایک قومی دن ہے اور اس کی حرمت کو باہر رکھا جائے۔ اگر عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سیاست کا شوق ہے تو اپنی زبان چھٹوائیں اور عوامی مسائل کامیاب ہونے کے بعد حل کریں اور میدان میں آئیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری طارق فاروق صاحب نے بھی ایک نئی بیس چھیڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پوری صوبہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اس پہ پیش رفت جاری ہے۔ انہوں نے عوامی حلقوں میں یہ ایک نئی بیس چھیڑی ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے بھی آزاد کشمیر کی حکومتی کارکردگی جو ہے اس پہ مختلف سوالات اٹھائیں۔ جی ہاشمی صاحب، بتائیے گا یہ آزاد کشمیر کی سیاست میں کیا چل رہا ہے، اور ایک دم ایک ہی مرحلے میں دو سابق وزیر اعظم اور ایک بڑے قد کاٹ کے مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری طارق فاروق صاحب نے ایک اہم بات کی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، جو سوال آپ نے کیا ہے یہ اس کی جو تفصیلات ہیں بہت لمبی ہیں، مختلف اس کے پوائنٹس ہیں، مختلف اس کے درجے ہیں، حیثیتیں ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب کا ہے، جنہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے 24 اکتوبر کو یوم تاسیس کے موقع پر جو ہے نا وہ احتجاجی جلسہ عام اور آئندہ کے لائے عمل کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کیا ہے۔ تو فاروق حیدر صاحب نے کچھ صحافیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران یہ کہا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 24 اکتوبر کو متنازع نہ بنائے، یہ قومی دن ہے۔ اس سے پہلے 5 فروری کو بھی اسی طرح کی ایک کوشش کی گئی تھی، اور اس دونوں یہ جو معاملات ہیں کو اگر آپ ساتھ ساتھ دیکھیں، اکٹھا کر کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر ایسا عنصر موجود ہے، ایسی سوچ موجود ہے جو قومی دنوں کو، آزاد کشمیر کے قومی معاملات کو، قومی دنوں کو متنازع بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ اس طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنے اندر سے محاسبہ کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، اور اپنی صفوں میں موجود ایسے عناصر کو باہر نکالنا چاہیے جو عوامی ایکشن کمیٹی کی کاز کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں۔ فاروق حیدر صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اگر سیاست کا شوق ہے تو وہ بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہوں، تو فاروق حیدر صاحب نے بہت درست تجویز دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں جو پہلے سے موجود ہیں وہ کام کر رہی ہوتی، عوامی حقوق کی بات کر رہی ہوتی، ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہوتی، تو پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی گنجائش نہیں تھی۔ تو انہیں اب یہ تانا دینا، یہ طنز کرنا کہ آپ سیاست کر رہے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے، اور فاروق حیدر صاحب جیسی شخصیت کو یہ کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کامیابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر اس طرح کی تنقید کریں۔ رہی بات طارق فاروق صاحب کی، تو طارق فاروق صاحب نے یہاں دورہ مظفر آباد کے دوران میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلی بات چیت کی ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ذات، حکومت آزاد کشمیر کی کارکردگی اور اس سے جڑے دیگر معاملات کے علاوہ جو اہم بات انہوں نے سوال چھوڑا ہے وہ کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے ہے، اور جب 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو اپنی یونین کا حصہ بنا چکا ہے، اس کے بعد جو پوزیشن جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں طارق فاروق صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بڑی حمید کا عمل ہے کہ پاکستان کی جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں اور پاکستان کی قومی سیاسی قیادت، اس نے کشمیر کے معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے جو قدم اٹھایا اور ہندوستان کے عمل کے خلاف کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ ان کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ تو آپ طارق فاروق صاحب نے یہ سوال اٹھایا جی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، آپ انہیں فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ہندوستان اگر کل اس آزاد کشمیر پر یا جی بی پر حملہ کرتا ہے تو آپ کے پاس دفاع کے حوالے سے کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہوگا، اور عالمی برادری آپ کو تو وہ حمایت نہیں دے سکے گی جو ملنی چاہیے۔ اس لیے جب آپ نے آزاد کشمیر میں عبوری آئین قبول کر رکھا ہے تو آزاد کشمیر کو اگر عبوری صوبہ بنا دیا جائے تو معاملہ جو ہے نا وہ اس کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ عبوری صوبہ کو حتمی حل نہیں ہے، لیکن یہ ایک
ممکنہ جو حل ہیں ان میں سے ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے عبوری صوبہ. اس پر انہوں نے کہا کہ مکالمہ شروع ہونا چاہیے, بحث ہونی چاہیے آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو اور یہاں کے جو انٹیلیجنسیا ہے, یہاں کے جو دانشور ہیں, یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا اس بات کو آگے بڑھایا جانا چاہیے. کشمیری قیادت کو جو ہے اور کشمیری عوام کو, آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, ان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. صاحب یہ مجھے بتائیے گا, اس موقع پہ مسلم لیگ نون کے جو ہے جنرل سیکرٹری طارق فاروق صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ 5/10/2019 کا جب یہ واقعہ ہوا ہے تو راجہ فاروق حضرت صاحب عوام کو بتا دیں کہ وہ باہر خود گئے تھے یا انہیں باہر بھیجا گیا تھا, وہ کیا معاملہ تھا. یہ ایک نیا انکشاف انہوں نے کیا ہے, یہ کیا تھا؟ اس حوالے سے تصدیق شدہ بات تو فاروق حضرت صاحب یہی بتا سکتے ہیں, چونکہ وہ انڈر اوتھ ہے, انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے قومی راز فاش نہ کرنے کا. تو یہ ایک پراسرار بات ہے کہ فاروق حضرت صاحب کو یہاں رہنا چاہیے تھا, انہیں یہاں رہنے کے بجائے باہر بھیج دیا گیا یا وہ باہر چلے گئے. یہ بات جو ہے نا کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی ہے جی کہ وہ موقع جب فاروق حضرت صاحب کی یہاں ضرورت تھی وہ بیرون ملک چلے گئے یا انہیں بیرون ملک بھیج دیا گیا. یہ سوال جو ہے نا فاروق حضرت صاحب کو جو ہے نا اب اس سے جان چھڑا لینی چاہیے اور قوم کو بتانا چاہیے جی کہ 5/10/2019 کو اصل میں ہوا کیا, اور کیا انہیں پہلے سے علم تھا, انہیں پہلے بتایا گیا تھا جی کہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھنے جا رہا ہے تو آپ نے اس پر خاموش رہنا ہے, یا آپ کو زبردستی یا جبرن آپ کو خاموش رکھا گیا. اگر آپ کو جبرن خاموش رکھا گیا اور بیرون ملک بھیجا گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے کشمیر کاز کے ساتھ اور اس خطے کے ساتھ, اس خطے کے عوام کے ساتھ اور اس خطے کے عوام کی قربانیوں کے ساتھ, جو ایک نظریے اور عقیدے کے لیے 75-76 سال سے جو ہے نا قربانیاں دے رہے ہیں, ان کی جدوجہد کو جو ہے نا یوں اس پر رائگان کر دیا گیا. ویسے فاروق حضرت صاحب کا اس طرح کا مزاج نہیں ہے کہ جبرن کوئی بات ان سے ہضم کو آ لی جائے یا وہ ہضم کر لیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں حلف کی بات نہ ہوتی تو فاروق حضرت صاحب اب تک اس کو آشکار کر چکے ہوتے, افشاں کر چکے ہوتے. حلف کی وجہ سے وہ خاموش ہیں, لیکن جو دیگر ذرائع سے ملنے والی اطلاعات ہیں ان کے مطابق اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے فاروق حضرت صاحب کو بیرون ملک بھیج دیا تھا 1 مہینے کے لیے. چلیں یہ بتائیں کہ اپنا بہت طویل عرصہ کے بعد سابق اعظم صدارتی خان صاحب نے بھی جو ہے وہ زبان بندی جو تھی ان کو توڑا ہے اور انہوں نے حکومتی کارکردگی پہ سوالات اٹھائے ہیں. ایک دم وہ بھی میدان میں کود پڑے ہیں ایک ایسے سینیریو میں جب آزاد کشمیر کا سیاسی ماحول پہلے سے گرم تھا. صدارتی صاحب کا جو ہے نا سرگرم ہونا وہ آپ کہہ سکتے ہیں جی میں توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہے. آزاد کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر ایک خلیج, ایک انارکی موجود ہے, اور نظریہ علاقے پاکستان اور جو پاکستان کے حوالے سے جو سوچ تھی, پاکستان کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے جو سوچ تھی وہ پچھلے 16 ماہ کے دوران کمزور ہوئی ہے. اور ابھی ایک نسل ایسی موجود ہے آزاد کشمیر کے اندر 18 سال سے 40 سال تک والی جو کسی صورت نظریہ علاقے پاکستان یا کشمیر میں پاکستان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عتیق صاحب نے اس صورت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, اور یہ بات جو ان کی یہ جو بات ہے حکومت آزاد کشمیر کی کارکردگی کے حوالے سے یہ 100% درست ہے. جو لوگ جو حکومتیں موجودہ وزیر اعظم کو لائی تھی, جو موجودہ حکومت لائی تھی, ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اس حکومت نے 16 ماہ کے دوران کیا ڈلیور کیا ہے عوام کے لیے. اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک آزاد کشمیر میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت نہیں, تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ حکومت میں بھی ہیں, اپوزیشن میں بھی ہیں. یہ ایک قسم کا غیر جماعتی نظام ہے جس نے خطے کی سیاست, خطے کی معاشرت اور خطے کے جو مخصوص ماحول ہے, مخصوص کلچر ثقافت ہے, اور جو اس خطے کی جو انفرادیت تھی اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. خصوصاً جو فکری اور نظریاتی انتشار پیدا ہوا ہے, جو پاکستان گریز سوچ پیدا ہوئی ہے, اس کو تقویت دینے کے لیے حکومت نے درپردہ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو تحقیق طلب ہیں, اور اس پر ابھی تک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے متعلقین نے, اور اس پر اگر مزید خاموشی جاری رہی قومی سلامتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا, اور جو قومی سلامتی کے ذمہ داران ہیں انہیں اب اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ سابق اعظم راجہ فاروق حضرت خان صاحب بھی, وزرائے حکومت بھی اور دیگر سیاسی شخصیات بھی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بار بار یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے آپ میدان میں آ جائیں, اپنی سیاسی جماعت شرٹ کو آئیں. یہ جو وزراء ہیں, سابق وزیر اعظم, یہ باقی صاحبان, یہ خود اپنے انتخابی حلقوں میں کیوں نہیں جاتے, سیاسی کارکنوں سے رابطہ کیوں نہیں کرتے, یہ عوام کو اپنے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے, یہ اس پیٹرن پہ کام نہیں کرتے, جبکہ دوسری طرف یہ ان کو مشورہ دیتے ہیں جی آپ میدان میں آئیں, آپ سیاست میں آئیں. یہ کیا پیٹرن ہے؟ اگر آپ
پچھلے 16 ماہ کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں تو وزرائے حکومت چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں وہ عوام کا سامنا کرنے سے قاصر ہیں، عوام کو فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے وہ حلقوں میں نہیں جاتے۔ اب یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سینگ لڑا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ جو ہے نا راستے میں رکاوٹ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو اسمبلی کے جو ممبران ہے، جو موجودہ اسمبلی ہے، یہ اس میں جو بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہیں عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس مینڈیٹ وہ مشکوک مینڈیٹ ہے۔ اگر ان کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہوتا تو یہ عوام کی بات کرتے، انہوں نے عوام کی بات نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ عوام کی بات نہ کرنے کی پاداش میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے وجود میں آئی اور اس نے عوام کی بات کی، عوام کے حقوق کی بات کی، مسائل کی بات کی اور وہ اپنی لوگوں نے ان کو پذیرائی دی اور یہ کامیابی کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے اور کب ایک حد تک کامیابی ہو گیا۔ اب جو مزید ان کے جو معاملات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے باقی ہیں وہ ان میں جو ایک دو چیزیں وہ غیر ضروری ہیں اور کم از کم جو اشرفیہ کی مہارات کا معاملہ ہے اس پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بالکل درست سمجھ میں جا رہی ہے۔ حکومت جو ہے نا یہ جو اشرفیہ کی مراد ہے یہ حکومت سے متعلق ہے، حکومتی شخصیات سے متعلق ہے۔ مراد یافتہ لوگ کون ہیں آزاد کشمیر میں؟ یہی لوگ ہیں جو برسر اقتدار رہے ہیں ماضی میں بھی، آج بھی ہیں، جو اسمبلی کے ممبران اس وقت بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، یہ ماضی میں دیگر حکومتوں میں بھی شامل رہے ہیں۔ لیکن عالمی صاحب حکومت کا کہنا تو یہ ہے کہ اس معاملے میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دی ہے، اب تو وہ کام کرے گا کیا؟ ہم ان کو نوٹیفکیشن جاری ہے۔ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا ہے، جوڈیشل کمیشن بنا ہوتا تو یہ خلیج پیدا نہ ہوتا، یہ ناکی پیدا نہ ہوتی۔ حکومت نے اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا تو اس کا نوٹیفکیشن عام کرے۔ اب تک جو کمیشن نے کتنا کام کیا ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ پہلے بھی ہم نے یہاں بیٹھ کر مطالبہ کیا تھا جی کہ جو 5 مئی 2024 کے جو واقعات ہیں 9 مئی سے 13 مئی تک ان واقعات کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر جوڈیشل انکوائری نہیں کراتے تو جے آئی ٹی بنائیں، مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنائیں جو ساری چیزیں جو ہے نا ان کو تحقیقات کر کے بتایا جائے کہ کون کتنا ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی بورڈ میں کیا ہو رہا ہے اور آج تک محکمہ مال کا جو ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز کیوں نہیں ہوا؟ ڈی جی آئی ٹی بورڈ کی جو سامی ہے اس کے حوالے سے کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ سہیل صاحب، آئی ٹی بورڈ کا محکمہ جو ہے یہ 2002 میں قائم ہوا تھا صدر سکندر یار خان صاحب کے دور میں، اور اس وقت کی اس ادارے کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تھی تو انہوں نے ای گورننس کا ایک تاثر دیا تھا، ایک شعور دیا تھا، آئیڈیا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے 5 ایز کی بات کی تھی، ان میں ای گورننس کی بات بھی تھی، انرجی کی بات بھی تھی، انوائرمنٹ کی بات بھی تھی۔ تو آزاد کشمیر میں اسی تناظر میں جو ہے نا آئی ٹی بورڈ کا محکمہ قائم کیا گیا تھا، جس کے تحت جو ہے نا آزاد کشمیر میں کمپیوٹر کی تعلیم عام کرنا مقصود تھی، اور اس مقصد کے لیے بے شمار لوگ بھرتی بھی کیے گئے تھے۔ یہ ادارہ جو ہے نا قائم ہوئے 22-23 سال ہو چکے ہیں اور اس ادارے نے اب تک کوئی بڑا کارنامہ ایسا سر انجام نہیں دیا جس کو آپ قابل فخر کہہ سکتے ہیں۔ کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں لیکن میں لوگوں کو نوازنے کے علاوہ، نوکریاں دینے کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ البتہ سپریم کورٹ اور آزاد کشمیر کا جو ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو جو ہے نا اپنی تاریخ جو ہے نا وہ ایک دن پہلے پتہ چل جاتی ہے ویب سائٹ پر۔ دیگر معاملات میں جو ہے نا 13 سب ڈویژن میں ریکارڈ مال کمپیوٹرائز ہونے کا عمل جاری ہے، جو شروع دن سے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جو ہے پہلے ایک تحصیل سے شروع ہوا تھا، جو اب بڑھتے بڑھتے 13 تحصیل تک پہنچا ہے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہو رہا۔ ابھی تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کو 10 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ پیچھے کیا معاملہ ہے وہ یوں ہے کہ بمبر میں ریکارڈ مال کے عمل کے دوران جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے زیر قبضہ مبینہ 50 کنال اراضی جو ہے وہ کم نکلی ہے کمپیوٹرائز عمل کے دوران، جس پر وزیر اعظم نے سب برا بنایا۔ اس وقت کے جو ڈی جی تھے آئی ٹی بورڈ کے، اس کو بلا کر سرزنش کی اور انہیں یہ 50 کنال اراضی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کمپیوٹر کے اندر ڈالنے کی ہدایت کی۔ اب کمپیوٹر ایسی چیز ہے جس پر جو آپ کوئی غلط چیز ڈالیں گے تو پھر وہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک دفعہ چیزیں ریکارڈ کمپیوٹر کے اندر آ جائے تو پھر اس کو نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ڈی جی نے ایسا کرنے سے گریز کیا تو اس کی جو کنٹریکٹ تھا وہ ختم کر دیا گیا اور انہیں بھیج دیا گیا، اور وزیر اعظم نے زبانی حکم کے تحت جو ریکارڈ مال کمپیوٹرائز کرنے کا عمل تھا وہ روک دیا ہوا ہے۔ یہ پچھلے کافی ماہ سے یہ رکا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ سے اتنی ہے کہ وزیر اعظم کی جو ناجائز زیر قبضہ 50 کنال اراضی ہے وہ کم نکلی ہے یا غائب ہے۔
تو یہ ناقابل برداشت بات ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے، چونکہ وہ گڈ گورننس کے دعوے دار ہیں اور انہوں نے مافیا کا خاتمہ کر دیا ہے اور یہ راز فاش ہو گیا کہ ان کے زیر قبضہ سینکڑوں کنال اراضی ہے۔ یہ بتایا نا نئے ڈی جی کے سامنے حوالے سے وہ میں بتا رہا ہوں، آپ کا بھی تھوڑا سا صبر کریں۔ یہ جو آئی ٹی کا محکمہ ہے اس کا ایک وزیر بھی ہے، جو وزیر ہے ضیاء القمر صاحب، انہیں اپنے محکمے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج تک انہوں نے نہ تو کوئی اجلاس کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی اس کو بہتری لانے کی کوشش کی۔ جی، تو جو سینئر موسٹ وزیر ہیں حکومت کے، وہ عملاً اس محکمے کے وزیر ہیں، وہ اس محکمے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ ایک اور بات بھی ہے کہ حکومت راج کشمیر نے آپ کے مطابق جو ہے نا وہ ملازمین کی حاضری جو ہے یقینی بنا دی ہے بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے۔ اگر آپ اس کے پیچھے جائیں تو پتہ کریں کہ بایو میٹرک سسٹم کی تقسیم میں کتنا مال کمایا گیا، یہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ ایک پروجیکٹ تھا جس کے تحت بایو میٹرک سسٹم نصب کرنے کے ساتھ ساتھ ای فائلنگ کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے لیے 28 کروڑ روپے کا منصوبہ منظور ہوا تھا۔ ای فائلنگ کا مطلب یہ تھا جی کہ تمام سیکریٹریٹ جو ہے وہاں کمپیوٹر اور اسکینر نصب کیے جائیں گے اور کوئی فائل ورک نہیں ہوگا، فائلیں نہیں ہوں گی، وہ سارا جو خط و کتابت فائل اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں، وہ ای میل کے ذریعے سارا سیکریٹریٹ وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور چیف سیکرٹری کے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 300 کمپیوٹر خریدے گئے۔ وہ کمپیوٹر آج بھی جو ہے نا وہ ان کے اسٹور میں موجود ہیں اور جو سینئر موسٹ وزیر ہیں انہوں نے اس ای فائلنگ کے پروجیکٹ پر عمل رکوایا ہوا ہے اور یہ جو کمپیوٹر 300 کمپیوٹر موجود ہے یہ اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ ای فائلنگ کا پروجیکٹ روک کر دیگر جگہوں پر یہ کمپیوٹر تقسیم کرنے کی جوازید نظر نہیں آتی اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو مرضی کا ڈی جی نہیں تھا پہلے، اس کو ہٹا کر اب کرم وقار نور صاحب مبینہ طور پر جو ہے نا اپنی مرضی کا نیا ڈی جی تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے رولز میں ترمیم کی گئی ہے اور ایک سابق بیوروکریٹ کے بیٹے جن کا نام شاید کوئی یاسر رتیال بتایا جا رہا ہے، انہیں 10 لاکھ روپے ماہانہ کے پیکیج پر ڈی جی تعینات کیا جانا مقصود ہے، اس لیے کام کاج کیا جا رہا ہے۔ جو پہلا ڈی جی تعینات ہے اس کو 1,70,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی اور گریڈ 20 کی جو دیگر مراتیں وہ انہیں حاصل تھیں۔ نئے ڈی جی کے لیے 10 لاکھ روپے کا پیکیج جو ہے نا وہ تیار ہے۔ شارٹلی یہ بتائیے گا، ہاشمی صاحب کے وزیر مدد کشمیر نے اسمبلی فلور پہ یہ کہا تھا کہ 1 جولائی سے صحت کارڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں غریب جو لوگ ہیں وہ کینسر میں جو دیگر اہم بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے ان کے اہل خانہ ان کے خاندان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ بہت ہی اہمیت کا عمل ہے، اس جانب کیوں پیش رفت نہیں ہوئی؟ کیونکہ جواب تو حکومت دے سکتی ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق جو ہے یہ صحت سہولت کارڈ وزیر اعظم نے اپنی جو بجٹ تقریر ہے اس میں اعلان کیا تھا کہ 1 جولائی سے ہم اپنے وسائل سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اس معاملے پر جو ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے، جو کام نہ کرنا ہو اس حکومت نے وہ سینئر موسٹ وزیر کی سپرائز کمیٹی بنا دیتے ہیں اور اس کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے جس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے ایجنڈے کا کہ ہم نے کرنا کس طرح ہے، کیا کرنا ہے، کارڈ کس طرح صحت سہولت کارڈ کس طرح بحال ہو سکتا ہے، آزاد کشمیر حکومت کس طرح اس پر عمل کر سکتی ہے، اس کے لیے جو دستیاب وسائل ہے وہ کہاں سے آئیں گے، فنڈز کہاں سے آئیں گے۔ مجموعی طور پر جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو آبادی ہے، اگر ہر شہری کو حکومت مفت صحت کی سہولیات اسی پرانی سہولتوں کے مطابق جو ہے نا وہ صحت کی سہولیات مہیا کرے تو اس کے لیے انہیں کم از کم 4 کروڑ روپے سالانہ درکار ہوں گے۔ اگر آپ ملازمین کے جو ان کو ہیلتھ الاؤنس ملتا ہے وہ اور اس کے علاوہ جو بیرون آزاد کشمیر علاج معالجے کے لیے جو فنڈ مختص ہوتے ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں تو 2 ارب روپے تقریباً یہ بن جاتا ہے اور مزید 2 ارب روپے آپ نے اس کا بندوبست کرنا ہے۔ اس پر خاموشی ہے، چونکہ گورنمنٹ نے صرف اعلان کرنا ہوتا ہے، اعلان کرنے کے بعد جب اس طرح کی بات ہوتی ہے جن کے پیسے کہاں سے آئیں گے تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب، حکومت کو یقیناً اس اہم معاملے کی جانب پیش رفت کرنی چاہیے۔ ناظرین، نئے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔